ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ حضرت مجاہد سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا قرآن سنائیے۔ پھر آپ نے جب قرآن مقدس کی تلاوت کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر یہ 4 آیتیں نازل ہوئی تھی جو اس کو سنائی، یعنی اس سے پہلے جو پچھلے درس میں جن کی تلاوت ہوئی۔ جب اس نے سنی تو ہاں ہاں اور ٹھیک ٹھیک کہتا ہوا جو ہے وہ منہ پھیر کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنی شفقت، محبت اور رحمت سے ہر طرح سے سمجھانے کی اور انہیں بتانے کی کوشش کی۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ فکر مند اور غمگین نہ ہو، آپ پر صرف اسلام کی تعلیم کو پہنچا دینا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنے کیے کے اندر گرفتار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں کئی جگہ اس طرح تسلی کی آیتیں نازل فرمائی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے تھے۔ آپ کی یہ تمنا تھی کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت کے جو ہے وہ حقدار بن جائیں۔ اس کے لیے آپ نے بے پناہ کوششیں کی، ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے، ساری تکلیفوں کو آپ نے جھیلا اور اس راہ کے آنے والی ساری مشقتوں کو آپ نے اٹھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اچھے کام کے لیے کوشش کرے اور دل و جان سے کوشش کرے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس اچھی راہ پہ نہ آئے اور غلطی ہی کے اندر پھنسا رہے تو کوشش کرنے والے کو ایک دلی طور پہ تکلیف ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب اپنے قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے، وعظ اور تقریر خطبات کے ذریعے ہر طرح سے اچھے طریقے سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ اپنے اندھے پن یا اپنے دیگر جو ہے وہ سیاہی قلب کی بنیاد پر وہ اسلام کی طرف جب نہ آتے تو میرے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر جو ہے وہ تکلیف کا احساس ہوتا۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرماتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی، تو یہاں پر بھی ارشاد فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ پھر فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں، یہاں پر نعمت سے مراد میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سارے یہودیوں نے میرے آقا علیہ السلام کو پہچانا، بہت سارے کافروں نے پہچانا، خود ابو جہل کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کوئی کسی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا انکار کرتا رہا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں، تو نعمت سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ ساری نعمتوں کی جان ہے، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں یہ اسی نعمت کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام جو نعمتیں الہیہ ہیں اگر آپ تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو ہی نہیں پیدا فرماتا، زمین و آسمان چاند سورج کو ہی نہ پیدا فرماتا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا، ساری کائنات وجود ہی میں نہیں آتی۔ تو ساری کائنات کے وجود کا سبب ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ نعمت اللہ ایسی نعمت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ساری نعمتوں کی بھی جان ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہابیہ دیابنا وغیرہ اللہ کی دوسری نعمتوں کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن جو ساری نعمتوں کی جان ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی مناؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی منانا چاہیے، لیکن وہ خوشی منانے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کی رحمت و نعمت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، زبان سے مانے لیکن دل سے اس بات کو وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے خود بھی خوشی نہیں مناتے اور جو خوشی کا اظہار کرتا ہے اس پر جو ہے وہ ان کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ بل پڑتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب، یہ کفار اللہ کی ہر نعمت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اس کے شکر کے منکر ہوتے ہیں۔ نعمت کے شکر کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اس نعمت کو مانے، تسلیم کرے۔ اب اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعمت و رحمت مانتا ہے لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا کفر اور ان مغروروں کا غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صرف چند دن رہنے والا ہے۔ کیوں؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں۔ یعنی یہ آج اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کا غرور ایک زمانے تک رہے گا، ان کا کفر ایک زمانے تک رہے گا، ان کی گمراہی ایک زمانے تک رہے گی۔ جب وقت پورا ہو جائے گا پھر وہ وقت بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں ایک گواہ کو اٹھائے گا۔ گواہ سے مراد ہے یہاں پر نبی، یعنی وہ دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کے سارے اقوال اور افعال اور اعمال وغیرہ کا حساب لے گا اور رب کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو اس گواہی اس وقت میدان محشر کے اندر جب یہ کافر انکار کریں گے کہ اللہ تیرا کوئی نبی ہمارے اندر تشریف ہی نہیں لایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں نبی کو جو ہے وہ گواہ بنا کر کے پیش کرے گا۔ نبی گواہی دیں گے اور اس وقت میدان قیامت میں جب نبیوں کی گواہی گزرے گی اور یہ بالکل پکا ہو جائے گا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے درمیان تشریف لائے، انہوں نے جان بوجھ کر کے نبی پر ایمان جو ہے وہ لانا گوارا نہیں کیا، تو اس کے بعد میں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ ہمارے بڑے گرو گھنٹالوں نے ہم کو بہکا دیا، کبھی کہیں گے ان بتوں نے جو ہے وہ ہم کو جو ہے بہکاوے میں ڈال دیا، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کہیں گے ہم سمجھ نہیں پائے، وہ نہیں۔ تو ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں ہوگی، ولا هم یستعتبون، نہ وہ منائے جائیں گے۔ یعنی دنیا یہ دارالعمل ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے۔ دنیا میں سمجھایا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، انہیں طرح طرح سے جو ہے وہ رائے راست پہ لانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دارالعمل ہے۔ اللہ نے دنیا کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہاں پہ جو مان گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اگر کوئی یہاں پہ نہیں مانا اور پھر میدان قیامت کے اندر پھر جو ہے وہ چاہے گا کہ اب میں اللہ کو منا لوں، تو پھر وہاں پہ ویسا نہیں ہو پائے گا، پھر انہیں کسی طرح کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ملے گی، اور پھر ان کے لیے ایک ہی سزا ہوگی کہ اب وہاں پہ نہ تڑپنا کام آئے گا، نہ بھڑکنا کام آئے گا، نہ لرزنا اور کانپنا کام آئے گا، اور نہ فریاد کرنا دیکھا جائے گا، اور نہ جو ہے ان سے توبہ کا مطالبہ ہوگا، اور نہ وہاں پر کوئی کسی طرح کی لجاجت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ یہ سب کام ان سے کہا جائے گا دنیا میں کرنے کے تھے، ہمارے نبی تمہارے درمیان تشریف لائے اور اس وقت تمہیں توبہ کر کے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ سارا کام ختم ہوا، دارالعمل اب یہاں پہ نہیں ہے، اب دارالجزا ہے۔ یہاں تم جو ہے وہ کسی طرح کا عذر پیش کرو، اب تمہارا عذر یہاں پر سنا نہیں جائے گا۔
تو ولاہم یستعتبون، نہ وہ منائے جائیں گے. اب ان کو کوئی نہیں منائے گا، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہیں گے. یہاں پہ تو ان کو منایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، مان جاؤ مان جاؤ. اب یہاں پہ نہیں مانتے تو وہاں پہ ان کو کوئی نہیں منائے گا. وہاں پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لجاجتیں کریں گے، اور یوم محشر کی سزا جزا اور فیصلے کا جو وقت ہوگا تو وہاں پہ توبہ کیا کام آئے گی. بس یہی بس تھوڑی سانسوں کا فاصلہ ہے. یہاں پہ ہم ابھی دارالعمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ دن بعد میں ہم لوگ دارالجزا کے اندر ہوں گے. کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ موت آئے گی پھر قیامت آئے گی، کافی لمبا زمانہ. کچھ بھی لمبا زمانہ نہیں ہے، بس چند قدم کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلے جلدی سمٹ جائیں گے. ہم آج یہاں ہیں، کل وہاں پہ ہوں گے. جیسے بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، پھر مرنے کے بعد یہ ہوگا، تو آدمی سوچتا ہے 50 سال بعد میں مروں گا، 60 سال کے بعد مروں گا، یہ ہوگا. لیکن جو لوگ سوچتے تھے، ہمارے سامنے بیٹھے رہتے تھے، باقاعدہ سنتے تھے ہم کو، وہ وہاں پہ پہنچ گئے وہ لوگ. اور ایک دو نہیں، کتنی صفحے پہنچ گئی ہمارے سامنے. مجھے آئے ہوئے یہاں پہ 10 سال کا عرصہ ہوا. 10 سال میں کتنی صفحے میری نگاہوں کے سامنے سنتے سنتے وہاں پہ پہنچ گئی. تو آج جو ہے وہ ان کو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ جائیں گے، مرنے کے بعد پہنچیں گے، لیکن پہنچ گئے. تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بس یہ چند قدم کا فاصلہ ہے، پہنچ جائیں گے. تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. آج دارالعمل میں وہ لوگ نہیں مان رہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ دن بھی آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ دارالجزا میں پہنچ جائیں گے. پھر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے یعنی کافر جب عذاب دیکھیں گے تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو اس وقت نہ وہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت ملے گی. کوئی اگر کفر پہ مر جائے تو اب وہاں پر نہ تو عذاب ہلکا ہوگا، کیونکہ میدان قیامت اور جہنم کے جو حالات ہیں کفار کے لیے جو ہے وہ بڑے عجیب اور بے کسی اور بے بسی کے ہوں گے. تو یہی کافر جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہے، اور ذرہ برابر بھی عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی ہے، ان کی جو ہے وہ بڑی عجیب حالت ہوگی اس وقت. ایک تو یہ ہوتا ہے آدمی چلو مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا یا کچھ مہلت مل جائے گی، تو وہاں پر جو ہے وہ کافر کسی اور کام میں جو ہے وہ مشغول بھی نہیں ہو پائیں گے، وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے، نہ انہیں جو ہے وہ مہلت ملے گی اور نہ ان کے عذاب کے اندر کوئی کمی ہوگی. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عذاب کے اندر کمی کا باعث ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابو لہب جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اس سے اتنا عذاب ہلکا کر دیا گیا کہ پیر کا دن آتا ہے تو اسے کچھ راحت ملتی ہے. ورنہ عام تو اور یہ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ کسی کافر سے جو ہے وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا. اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب پھر ہلکا بھی اگر اس کا کہا جائے تو ہلکا بھی اتنا سخت ہوگا کہ اس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ بڑے بڑے عذابوں کے اندر جو ہے وہ لوگ مبتلا ہوں گے. تو اب انہیں وہاں پر نہ مہلت ملے گی نہ عذاب ہلکا ہوگا. جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، 70,000 فرشتے جو ہے وہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے. اور جہنم اس وقت جو چنگاڑ مار رہا ہوگا وہ اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ جو ہے وہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، پتا پانی ہو جائے گا، ہوش گم ہو جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا نا کہ یوم تذل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی جو عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایسی کیفیت ہوگی. اور حاملہ عورت کی اگر ہو تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ ساقط ہو جائے، ایسی سختی کا وقت ہوگا. تو اس وقت جب ظالم دیکھیں گے یہ کافر، فلا یخفف عنہم، ان سے نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، کیونکہ مہلت جو ہے وہ دنیا میں دی گئی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو موت آ گئی. نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال کوئی 100 سال تک زندہ رہا، لمبے زمانے تک مہلت ملی. اب اتنے سالوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھ پایا تو اب قیامت کے دن پھر مہلت کا کوئی سوال نہیں ہے. اس کے بعد میں پھر کافر جب نا امید ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں کے اندر فرمایا.